کسی نے پوچھا کہ حضور کیا کرسی میں کوئی تکلیف ہے؟ سننا سننی ہو، کیا کرسی میں کوئی پرابلم ہے؟ حضرت کوئی چیز آپ کو تکلیف دے رہی ہے؟ سرکار مفتی اعظم فرماتے تکلیف کوئی چیز نہیں دے رہی ہے، اور خوشی بھی ہو رہی ہے کھڑے ہونے میں بیٹھنے میں۔ کہا حضور کیا معاملہ ہے؟ اچھا جلسہ چل رہا ہے۔ کہا وہ سامنے جو گھر ہے نا، اس گھر سے ایک بچہ کھیلتے ہوئے جب باہر آتا ہے اس کے عدم میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب وہ جاتا ہے پھر میں بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ بچہ باہر آتا ہے پھر میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو علماء نے کہا کہ حضور وہ تو بچہ، اس کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہا تم اسے بچہ سمجھتے ہو، جب وہ نکلتا ہے تو اس کی چمک مجھے کہتی ہے یہ معمولی بچہ نہیں، مصطفیٰ کے گھرانے کا۔ وہ آل رسول ہے، اور اگر نبی کا مکھر کے ایک بچہ باہر آئے تو یہ مصطفیٰ رضا جس کی رگوں میں احمد رضا کا خون ہے، میں نے تعظیم اہل بیت ملاؤں سے نہیں اپنے باپ امام احمد رضا سے۔ وہ مفتیات سے نہیں، جب پیر ایسا ہوتا ہے تو مرید بھی باقاعدہ ہوتا ہے۔ بولو خواص پاک کی فاتحہ الحمدللہ ہم لوگ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ فاتحہ کا محفل لنگر سید صاحب محفل اور کام کھانا کب شروع ہوگا؟ کہا سید صاحب نے کی ابھی فاتحہ اپنا باقی ہے۔ مفتی اعظم تقریر کر رہا ہے، یہ جملہ سن لیا، تقریر کو روکا، اور سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں مولانا کیا معاملہ ہے؟ کہا نہیں حضور کچھ نہیں۔ کیا معاملہ ہے؟ کہا اس سے یہ سب آئے تھے کھانا کب شروع ہوگا؟ تو میں نے کہا فاتحہ ہونے کے بعد لنگر کھلائے جائے۔ اللہ ایسے ان ولیوں کا نام زندہ نہیں ہے۔ آپ فرماتے مولانا سنو، میں تقریر روکتا ہوں، پہلے سید صاحب کو کھانا کھلاؤ۔ کہا حضور فاتحہ دینا ہے تو اللہ اکبر احمد رضا کا بیٹا کا جواب سنو۔ مفتی اعظم فرماتے یہ بتاؤ جن کے باپ دادا کے نام پر فاتحہ دیں گے، اگر بیٹا بھوکا رہا تو باپ دادا فاتحہ قبول۔ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، اور میرا امام احمد رضا کہتے ہیں یا اللہ دو جہاں میں خاتم آل رسول اللہ حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے سرکار مفتی اعظم ہند حضور اعلی حضرت حضور حجت الاسلام تحسین ملت کا یہ عمل تھا۔ اگر کوئی سید اسٹیج پر آ گیا تو کبھی دعا نہیں کرتے، کہتے سید دعا کریں۔ عمل تھا ان کا، یہ عمل تھا، مرید نہیں کرتے تھے۔ حضرت تاج الشریعہ نے خود ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک جلسے میں مفتی اعظم ہند محدث اعظم تھے، وہ لوگ مرید ہونے آئے تو مفتی اعظم نے کہا نہیں، جسے مرید ہونا ہے محدث اعظم۔ کہا حضور آپ سے بھی ہو رہا ہے؟ کہا سید کے ہوتے ہوئے خان زیادہ مرید نہیں کر سکتا، سید کے ہوتے ہوئے یہ احمد رضا کا بیٹا مرید نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں پیارو؟ کیونکہ مفتی اعظم کی نگاہ پیسوں پر نہیں تھی، مفتی اعظم کی نگاہ آمنہ کے لال کی شفاعت۔ ان کے فیضان سے ہمیں اہل بیت کی محبت تھا۔ دوستوں مجھے خوشی اس بات کی نہیں ہوئی، خوشی اس بات کی ہوئی کہ آج بھی ایسے وفادار اہل بیت موجود ہیں۔
سچی بات کہہ رہا ہوں میں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جیسے انہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا، دعا کر کے میرے دل میں باخدا آیا یہ کسی اور کا مرید نہیں ہو سکتا، یہ مفتی اعظم کا۔ اسی لیے ہم نے پوچھا، نہ تو میں کبھی کسی سے پوچھتا نہیں تم کس کے مرید، اب میں کہتا ہوں ایسے لوگوں سے دعا کرو، ایسے لوگوں سے دعا کرو۔ 10 انگوٹھی والے بابا کے پیچھے بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں، وہ خود بھاگ رہا ہے جہنم کی طرف، تمہیں بھی لے جائے گا۔ ایسے وفاداروں سے کراؤ کہ جن کے دل میں نبی کی اہل بیت کی محبت ہو۔ اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں وہ جسم مردہ ہے، اگر آکسیجن اس کے جسم سے نکال دیا جائے، اور آگے لکھتے ہیں وہ روح مردہ ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ اب سنو، میں زمانے طالب علم تاج الشریعہ کا بہت نام سنا، اچھا بھی سنا برا بھی سنا، کچھ کہتے تھے سادات کی محبت نہیں کرتے، یہ بریلی میں بھی میں نے بیان، میرے دوست میرے دل میں تھا کہ ایک بار میں ان سے ملوں، کیونکہ ابھی سن رہا ہوں، دیکھا نہیں، سننا اور ہے دیکھنا اور ہے۔ اور مشکات کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے جھوٹا ہونا کافی ہے جو سنی ہوئی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ آج جو فتنہ ہے صرف سنی دیکھا کسی نے نہیں، میں گیا بریلی شریف جلسے نہیں تاج الشریعہ کے حیات گئے، اور اعلیٰ کیا مسجد ہے اس میں مغرب کی نماز علامہ سعید نوری صاحب چیئرمین نظر کے لیے، اور مولانا شہاب الدین صاحب کے ذریعے ملاقات ہوئی، مفتی کفیل ہاشمی صاحب منظر اسلام میں ابھی ہے، اور مفتی جیشان صاحب تاج الشریعہ کے خلیفہ، مفتی ریاض صاحب شیخ الاسلام کے خلیفہ، ہم چار ہوتے ہیں۔ اگر تاج الشریعہ لیتے تھے اپنے کمرے، ایک خادم ان کے سر کی مالش کرتا، سننا سننی، ابھی تک سنتا تھا، اب دیکھنے گیا۔ مولانا شہاب الدین نے، وہ آخری عمر تھی تو تھوڑا بلند آواز سے ان کی کان میں بولنا پڑتا تھا۔ مولانا شہاب الدین صاحب نے کہا کہ حضرت، کان میں تیز آواز ہے کہ چوچا شریف سے مولانا سید جامی اشرف آئے ہوئے ہیں، آپ سے ملاقات کرنے۔ تاج الشریعہ لیٹے، ایک لڑکا سب گواہ، اللہ اکبر، ان آنکھیں گواہ ہیں، اور پوچھ لینا وہاں کے مفتیوں سے، کہا کہاں سے آئے ہیں؟ کہا کچوچا شریف سے۔ کہا کچوچا سے؟ تو بولے ہاں، ترنت کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے کہا سید صاحب کدھر ہے؟ تو مولانا شہاب الدین نے کہا حضرت آپ آگے آئے۔ میں آگے گیا، تاج الشریعہ نے ہاتھ پکڑا، اور پکڑنے کے بعد چوما، جیسے چوما میں سمجھ گیا احمد رضا کا خون آل رسول کا وفادار ہوگا کرتا ہوں۔ میرے پیاروں، ہاتھ چھوما، اس سے نہ میں بڑا ہوا نہ وہ بڑے ہوئے، لیکن انہوں نے جواب دے دیا کہ جامی میاں جو تم سنتے تھے وہ احمد رضا نہیں ہے جو دیکھ رہے ہو گے۔ اس کی محبت، اس کی محبت، چوچا سے جامی میاں کہہ رہا ہے اگر کوئی بھی مولوی کہے کہ بریلی والے
سیدوں کی تعظیم نہیں کرتے انہیں کہہ دینا یہ تیرے دماغ کا فطور ہے، جو بریلی والا ہوتا ہے وہ سیدوں سے آپ کہتے ہیں مولانا عاشق علی یہ کئی بار پوچھا، پھر جب میں جانے لگا میں نے اخلاق سے متاثر ہوا، جب میں نکلنے لگا میں نے کہا حضرت میرے حق میں دعا کیجیے گا، ابھی ابھی فراغت ہوئی 2014 کا واقعہ ہے۔ تو تاج الشریعہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں حضرت میں کیا آپ سیدوں کی تو مجھے دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ میرے حق میں دعا کریں۔ اللہ اکبر، یہ اعلیٰ حضرت کا خون ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے خون کا اثر ہے، تبھی تو میرے امام نے کیا کہا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا، بول والے میرے سرکاروں کی ہے، بول والے میرے سرکاروں کی ہے۔ میرے دوستوں، اہل بیت کی محبت آج میرے دل کو اتنی خوشی ملی، یقیناً ان پر مفتی اعظم کا فیضان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو سلامت رکھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں میری آل سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کراؤں گا، میں اس کی شفاعت کراؤں گا۔ جو دنیا میں میری آل کے ساتھ بیٹھا کل قیامت کے دن میرے ساتھ بیٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔